السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ماہ رجب کے پہلے، دوسری اور تیسری تاریخ کے عمل کے بارے میں بات کروں گا کہ سورہ کوثر کا عمل اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کیا برکتیں، رحمتیں، عطائے شفقتیں آتی ہے، ہمیں کن پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلاتا ہے، اور تمام کی تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویڈیو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آل والے بٹن پر بھی ضرور کلک کیا کریں۔ ماہ رجب میں سورہ کوثر کے عمل کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے صرف 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ عمل کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ نماز عشاء کے بعد یا جب بھی آپ کے پاس کوئی فرصت کا ٹائم ہو تو پہلے دن یعنی رجب کے پہلے دن کو، یا اگر پہلا دن مس ہو جائے، بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، تو پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن کر لے۔ اگر دوسرے بھی مس ہو جائے تو تیسرا، چوتھا اور پانچواں کر لے، یعنی 5 دنوں تک اس عمل کو آپ لوگ کر سکتے ہو اگر مس ہو جائے۔ بس کہنے کا مطلب یہ کہ 3 دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے، لیکن پورا سورہ کوثر نہیں پڑھ لینا۔ آپ لوگوں نے صرف ان اعطیناک کل کوثر پڑھ لینا ہے۔ ان اعطیناک کل کوثر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پوری سورت پڑھ لوں تو پھر اگر پوری سورت پڑھ لینا ہے تو پھر جب ابتر پہ آئے تو ابتر پہ اپنی توجہ، اپنے جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، جو غم ہے، جو مشکلات ہے، جو دکھ ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا سخت تصور کر لیں۔ یعنی اگر کسی پہ سخت ترین جادو ہے تو جب ابتر پہ پہنچے تو یہ تصور کر لے کہ میرا جادو ٹوٹ گیا، جس نے کیا تھا اس پہ پلٹ گیا۔ اگر آپ کی رزق کی بندش ہے تو پھر یہ تصور کر لے کہ جیسے ہی ابتر پہ آئے تو آپ کی رزق کی بندش ٹوٹ گئی، اور جہاں بندش لگی ہوئی تھی، جس وجہ سے لگی تھی، وہ بندش وہ گرا، ٹوٹ کے پانی میں بہہ گیا۔ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے تو شادی کا تصور اس طرح کر لے کہ جہاں پہ آپ کی شادی میں بندش ہے، وہ بندش ختم ہو کے قبرستان میں دفن ہو جائے۔ یعنی کہ ایسے تصور کر لینا ہے کہ آپ کے پاس دوبارہ اس چیز نہ آ جائے۔ رزق کی پریشانی ہے، اس کو پانی میں بہا دے، اور اگر شادی کی بندش ہے اس کو قبرستان میں دفنا دے۔ اس طرح اگر آپ حاضرات چاہتے ہو یا کوئی اور جادو چاہتے ہو، یعنی جادو سے نجات چاہتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جادو جس نے کیا اس پہ پلٹ کے اس کا وار کو ہی ختم کر لے اور وہ چیزیں اس سے آزاد ہو جائیں، یعنی اس کو نقصان نہ دے۔ یعنی جس نے آپ پہ جادو کیا اس پہ پلٹ کے ان سے وہ چیزیں آزاد ہو کے گل جائے، ختم ہو جائے، اور نہ اس کو نقصان دے نہ آپ کو نقصان دے، بس ان چیزوں کو آزادی مل جائے۔ کیونکہ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو قید ہوتے ہیں، بیچاروں کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ کو نقصان نہ دے، نقصان دینے کے لیے ہی ان کو بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو آزاد کرو گے تو جو نقصان آپ کو ملا ہے اس سے اچھی بھلائی آپ کے لیے وہ کر لیں گے۔ اگر آپ کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچا ہے اور آپ کا جادو اس عمل سے ٹوٹ جاتا ہے تو جتنے بھی آپ کے نقصانات ہوتے ہیں اور آپ نے ان چیزوں کو آزاد کیا تو وہی چیزیں آپ کی بھلائی کے لیے پھر وقت نکال کے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور آپ کی جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں اس کو صحیح کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو 1 سے لے کے 5 تک، 2 سے لے کے 4 تک، 3 سے لے کے 5 تک، یا 1 سے لے کے 3 تک، 5 دنوں کے اندر اندر آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔